بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ نقاب پوش دائی مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں درد کی شدت سے بستر پر زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی اور نہ جانے کیسے اس نقاب پوش دائی کی بڑی سی چادر کا پلو میرے ہاتھ آیا اور میں نے انجانے میں کھینچ ڈالا۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایک ناقابل برداشت لمحہ تھا۔ پریشانی اور غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے شور ڈال دیا۔ میری کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ایک انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے پاس رہنے کو چھت بھی نہیں تھی۔ میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ ماں بنگلوں میں کام کرتی تھی اور میرا باپ کبھی کبھار مزدوری کرتا تھا۔ کھلے میدان میں ہماری جھونپڑی کے علاوہ اور بھی جھونپڑیاں تھیں جن کی نہ تو مضبوط چھت ہوتی تھی اور نہ ہی دروازے۔ ایک دن میں جھونپڑی کے باہر سے جھاڑو لگا رہی تھی، مجھے ایک لڑکا دکھائی دیا۔ ہم دونوں کی نظر ملی اور میں کام میں لگ گئی، لیکن مجھے دوبارہ دیکھنے کی چاہ ہوئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھتے رہتے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے بات شروع کر دی اور ایک دن اس نے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ میرے لیے یہ احساس بالکل نیا تھا۔ مجھے لگا میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اب ہم دونوں نے سوچا کہ اپنے ماں باپ سے بات کی جائے، وہ ہماری شادی کروا دیں۔ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ سوچ کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ویسے تو مجھے اپنی زندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ سڑک پر سے گزرتے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا اور اپنے آپ کو کوستی کہ میں کس گھرانے میں پیدا ہوئی۔ زندگی اب ایک عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا اور ایک دن اچانک اماں گھر پر بہت سارا سامان لے کر آئی۔ میں نے امی سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ امی نے بتایا بنگلے والوں نے تیرے لیے کچھ سامان بھیجا ہے۔ اس میں کچھ شاندار کپڑے، کچھ تحائف اور زیورات تھے۔ میری تو آنکھیں ہی چندھے آ گئیں۔ میں آنکھیں مل کر بے یقینی کی کیفیت سے نکلی اور کپڑے زیورات خود پر سجا سجا کر جھومنے لگی۔ امی بولی ارے نگوڑی تو بڑی خوش نصیب ہے، بنگلے والے صاحب تجھ سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے تمہارے لیے یہ سامان دے کر بھیجا اور کہا کہ اسے تحفے کے طور پر قبول کر لو۔ میں وہ سب دیکھ کر اتنی پاگل ہو گئی کہ میں نے کہا تو کر دو نا شادی، کیا رکھا ہے زندگی میں؟ تو نے یا ابا نے آج تک مجھے کیا دلایا؟ مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ میں دولت کی چکا چوند میں اس لڑکے کی محبت اور اس کے ساتھ کیے وعدوں کو بھول ہی گئی۔ ایک دن بنگلے سے ایک بڑی سی گاڑی آئی اور اماں ابا نے مجھے ان کے ساتھ جانے کو کہا۔ اماں اس دن مجھے اتنی احمق لگی کیونکہ میں نے اس سے خوش ہونے کے بجائے آنسو بہاتا دیکھا۔ گاڑی سڑک پر تیز دوڑنے لگی۔ میں خوشی سے چیخیں مار رہی تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر پارلر گئی جہاں ایک عورت میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ 2 دفعہ امی مجھے ساتھ بنگلے لے کر گئی تھی۔ وہاں ہی اس عورت کو میں نے دیکھا تھا، وہ بیگم صاحبہ تھی۔ پارلر والی لڑکی نے مجھے سجایا سنوارا، مجھے خوبصورت لباس پہننے کو دیا۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے خود پر بہت پیار آیا۔ میں اتنی خوبصورت تھی مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے بنگلے پر لے گئے، وہاں میرا نکاح پڑھوایا اور بیگم صاحبہ مجھے کمرے میں لے گئیں، میری خوب آؤ بھگت کی۔ میں اپنے ماضی کو بھول کر اس جنت میں کھو گئی۔ سب اچھا ہو گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، میرے شوہر کمرے میں نہ تھے۔ میں ان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ 2 دن بعد پھر ایسا ہی ہوا اور صبح بیگم صاحبہ کے سامنے اپنے شوہر کو میں نے کہا کہ آپ آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولے کچھ نہیں، کہیں نہیں، میں لان میں تھا۔ میں چپ ہو گئی، لیکن مجھے تشویش ہونے لگی۔ میرے شوہر اور بیگم صاحبہ کا رویہ سرد ہونے لگا۔ وہ دونوں مجھ سے بہت کم بات کرتے، شاید نہیں چاہتے تھے کہ میں ان سے مانوس ہو جاؤں۔ میں غریب تھی لیکن زبردستی تو نہیں آئی تھی نا۔ دن گزرنے لگے، میں امید سے ہو گئی۔ یہ جان کر میرے شوہر اور بیگم صاحبہ بہت خوش ہوئے۔ مٹھائیاں بانٹی گئیں، میرا بہت خیال رکھا جانے لگا۔ ایک رات پھر میری آنکھ کھلی اور شوہر کو غائب پایا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، پاس پڑا جگ بھی خالی تھا۔ میں پانی پینے کچن جا رہی تھی کہ سرگوشیاں سنائی دیں۔ میں سرگوشیوں کے قریب گئی۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں مجھ سے وعدہ کریں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا آپ اسے میری گود میں ڈال دیں گے۔ اس نے کہا فکر نہیں کرو، وہ ہماری اولاد ہوگی۔ وہ غریب ہے، لالچ میں آ جائے گی، اسے چند روپے دے کر وہیں چھوڑاؤں گا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آج آخری روزہ بھی گزر گیا۔ عید کا چاند نظر آ چکا تھا۔ صبح عید تھی۔
हमारी शादी को साल हो चुका था। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। ये सुनकर मेरा वजूद लरज़ उठा, जिस्म हलकान होने लगा। मैंने शौहर को आवाज़ देना चाही, लेकिन हिम्मत ना हुई। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो बेगम साहिबा कोई और नहीं, मेरी सौकन थी। वो मेरे शौहर से बड़ी लगती थी। मैं गरीब घर की अनपढ़ लड़की, कभी पूछा भी नहीं था कि उनका आपस में रिश्ता क्या है। ये सब जानकर मुझे अचानक तकलीफ शुरू हो गई। मैं दर से कराहते हुए दरवाजे पर घसीटती हुई नीचे बैठती चली गई। दरवाज़ा मेरे वज़न से खुलता चला गया और वो दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब थे। मेरी हालत देखते हुए वो दोनों फ़ौरन उठे। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी निकाली। हमने जच्चा बच्चा सेंटर का रुख किया, लेकिन वो बंद था। उन दिनों कोरोना की वजह से मुल्क में खौफ व हरास फैला हुआ था और कुछ ईद की वजह से भी हर तरह का अमला ज़्यादातर छुट्टी पर होता था। मेरी नाजुक हालत देखते हुए शौहर ने दूसरे क्लिनिक का रुख किया। हमारी किस्मत कि वो भी बंद मिला। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दर्द की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मेरी सौकन बोली कि वो एक ताई को जानती हैं, लेकिन उसका पता नहीं मालूम। साथ वाली खालदा आंटी ज़रूर जानती होंगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों उनकी बहू की भी डिलीवरी उसी के हाथों हुई। उसकी बातों में आकर मेरे शौहर मुझे घर ले आए और मेरी सौकन साथ वाले घर गई, जहां हमारी पड़ोसन खालदा आंटी बहुत ही नफीस भली खातून थी। उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो हमारे घर आई। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा, फ़िक्र मत करो, वो नेक परवीन दाई इस काम में बहुत माहिर है, पैसे भी बहुत मुनासिब देती है। मेरे शौहर उन्हें गाड़ी में ले गए ताकि वो जल्दी उससे ले आए। मैं बहुत तड़प रही थी। कमर दर्द से जान निकलती महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू कर दिया। मुझे अपनी माँ याद आने लगी। मैं माँ बाप से शादी के बाद एक दफ़ा भी ना मिली थी, क्योंकि बेगम साहिबा ने कहा कि उन्होंने मेरे माँ बाप को काफ़ी रकम दी और ये वादा लिया कि वो अब कभी बेटी से मिलने की तमन्ना नहीं करेंगे। मुझे भी झोंपड़ी जाने की कोई तमन्ना नहीं थी। आज मुझे एहसास होने लगा कि इसी अज़ियत से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया और मुझे कभी इसका एहसास भी ना हुआ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी सौकन मेरे पास बैठी हौसला दे रही थी, लेकिन वो मुझे अब जहर लग रही थी। मैं उसे अपनी तकलीफ़ का जिम्मेदार ठहराने लगी। 10-15 मिनट में गाड़ी घर में दाखिल हो गई और एक नकाब पोश दाई अब हमारे घर में मौजूद थी। उसने अपने आप को बड़ी सी काली चादर में छुपाया हुआ था। वो बहुत परहेजगार मालूम हो रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं मर जाऊंगी, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे महसूस हुआ कि उनकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। वो कुछ बोल ना सके। खालदा आंटी ने मुझे सीने से लगाया और कहा कि कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, दिल छोटा मत करो। नकाब पोश दाई ने कहा, आप मुझे अकेला छोड़ दें ताकि अपना काम करूं। वो और मैं अब कमरे में अकेले थे। उसने अब भी नकाब ना उतारा और अपना काम शुरू कर दिया। मेरे पेट से कपड़ा हटाकर मेरे बच्चे की पोजीशन चेक की और मुझे कोई गोली दी और तसल्ली देते हुए कहा कि अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगी, बस मुझे हौसले से काम लेना है। मुझे उसकी बात सुनकर तसल्ली हुई और दवाई के असर से कुछ ही देर में मेरे दर्द की शिद्दत और बढ़ गई। वो मेरे जिस्म की मालिश करने लगी। मामूली सा सुकून महसूस होता और फिर दर्द कमर को चकराता महसूस होता। उसने मेरे जिस्म की मालिश करके मुझे सुकून देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब शिद्दत ज़्यादा हो रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने बाजू बिस्तर पर मारने लगी। हाथ मारते मारते मेरे हाथ में उसकी चादर का पल्लू आ गया, जो कि मैंने दर्द की शिद्दत में ही खींच डाला और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ना हुआ। अल्लाह का करम हुआ और मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दिल में सुकून सा उतरा। एक गहरी सांस ली और अपने बच्चे को देखने की तलब हुई। वो बच्चे को लपेटने लगी और उसने फ़ौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बच्चे को पलंग पर रखते हुए अपनी बड़ी सी चादर से खुद को छुपाने लगी। जब मेरी उस पर नज़र पड़ी, मुझे उसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल साफ दिखाई दिए। वो खुद को लपेट चुकी थी। मेरे करीब आई ताकि अपना काम ख़त्म कर सके। मैं उसका ये रूप देखकर डर गई। मेरा ये सोचकर खौफ से बुरा हाल हो गया कि मेरी डिलीवरी एक मर्द के हाथों हुई। मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने अपनी हालत पर भी गौर न किया और शोर डाल दिया। मैंने अपने शौहर को आवाज़ें देना शुरू कर दी। वो फ़ौरन कमरे में दौड़े हुए आए। बेगम साहिबा यानी मेरी सौकन और खालदा आंटी भी साथ ही। खालदा आंटी ने फ़ौरन मेरे ऊपर चादर ओढ़ाई और मैंने अपने शौहर से कहा कि ये कोई लड़की या औरत नहीं है। वो कहने लगे, राबिया क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मैंने रोते हुए कहा, मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने इसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल देखे हैं। मेरे शौहर हक्का बक्का रह गए। अब तो खालदा आंटी भी हैरत से मेरा मुंह तकने लगी,
کیونکہ اس دائی کو وہی تو لائی تھی اور میری بات پر پریشان ہونے لگی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں آنٹی، اس کے چہرے پر داڑھی موجود ہے۔ اب میرے شوہر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے اسے کہا کہ فوراً اپنا نقاب اتارو۔ میرے شوہر کا غصہ دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے نقاب نہیں اتارا بلکہ معافیاں مانگنے والے انداز میں میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میرے شوہر نے خود ہی غصے سے اس کا نقاب کھینچ ڈالا۔ اس کے چہرے پر صاف نمایاں داڑھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر آپے سے باہر ہو گئے۔ خالدہ آنٹی اور بیگم صاحبہ بھی ہکا بکا رہ گئیں۔ اب میرے شوہر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے مارنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مرد بری طرح چیخنے لگا، چلانے لگا۔ خالدہ آنٹی نے مجھے صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بیگم صاحبہ بچے کو صاف کر کے کپڑے پہنانے لگیں۔ پھر میرے ساتھ ہی لٹا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں اب تک خاموش تھی۔ خوشی کا سما تھا اور ہمارے گھر میں تو عجیب ہی ماحول بن چکا تھا۔ میرے شوہر جب مار مار کر تھک گئے تو انہوں نے پولیس کو کال ملائی اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے انہیں بتایا کہ یہ مرد عورت کا روپ دھا کر نہ جانے کب سے عورتوں کے بچے پیدا کرتا آ رہا ہے۔ یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں یہ سب کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مرد اب پولیس آفیسر کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ایک دفعہ اس کی کہانی سن لیں۔ جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، وہ انتہائی مجبور ہے، بے بس ہے۔ میرے شوہر نے اس کو 2 تھپڑ اور لگاتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی مجبوری ہے اور کیسی بے بسی ہے کہ تم اور 100 دھندے چھوڑ کر معصوم عورتوں کی عزت کا تماشا بنا رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری غلطی کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس آفیسر نے میرے شوہر کو صبر کا مظاہرہ کرنے کو کہا اور کہا کہ ہم اپنی کارروائی کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کے سامنے ہی اس کی کہانی یہاں آپ کے گھر میں ہی سن لی جائے۔ اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہی کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ سب ٹی وی ہال میں موجود تھے۔ اب ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ بیٹھے تھے۔ مجھے کمرے میں سب کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مرد جو دائی بنا ہوا تھا، اس کی آواز بالکل زنانہ تھی۔ اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ آپ بھی اس کی کہانی اسی کی زبانی سنیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، لیکن میں نے جس کے ہاں پرورش پائی وہ ایک دائی تھی۔ وہ لوگوں کے بچے پیدا کیا کرتی تھی اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی اس سے ہی یہ کام لیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ ایک دن ایک امیر خاندان کی بہو کے ہاں میری پیدائش ہوئی، لیکن خدا کی قدرت کے نہ تو میں نر تھا اور نہ ہی مادہ، اور یہ بات میرے ماں باپ اور دادا دادی سے کسی صورت برداشت نہ ہوئی۔ انہیں میں کسی صورت قبول نہ تھی، بلکہ میں نے یہاں تک سنا کہ میری ماں نے تو مجھے اٹھانا دور دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے دائی ماں کی منت کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائے اور وہ اس کے بدلے میں معاوضہ بھی دیں گی۔ دائی ماں نے مجھے چند روپوں کی لالچ میں رکھ لیا اور میری پرورش شروع کر دی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت سرد ہونے لگا۔ وہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بہت کام لینے لگیں۔ مجھے سکون سے بیٹھا دیکھ کر انہیں آگ لگتی تھی۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں گول گول روٹی بنانا شروع کر دی۔ گھر کی صفائی ستھرائی ہر کام مجھ سے لینے لگیں۔ میں انہیں دائی ماں کہہ کر ہی پکارتی تھی، کیونکہ محلے والے بھی انہیں یہی بولتے تھے، اور سن سن کر میں بھی دائی ماں کہنے لگی۔ میں 15 سال کی ہوئی تو میرے چہرے پر بال آنے لگے، جسے دیکھ کر ان کو مجھ سے اور بھی نفرت ہونا شروع ہو گئی، اور اب تو انہوں نے مجھے باقاعدہ مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ مجھے مارتی، اور جس دن زیادہ غصہ آ جاتا تو مجھے کہتی تھی کہ سکینہ، میں نے تجھے لالچ میں رکھ لیا تھا کہ تو ناچ گانا کرے گی، لوگوں کا دل خوش کرے گی اور میرے دن پھر جائیں گے، مجھے بیٹھے بیٹھے 4 روپے مل جائیں گے، میرا بڑھاپا سنور جائے گا، لیکن کمبخت تو چہرے سے مرد نکلا۔ میں یہ سوچ سوچ کر رات بھر اپنی قسمت کو کوستی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، پھر اچانک دائی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ان کے لیے گھر سے نکلنا بھی دشوار ہونے لگا۔ ہمارا گزارا ویسے بھی مشکل سے ہی ہوتا تھا، اور اس لیے ان کا کام کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی کام تو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اچھے سے نقاب اوڑھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے جلدی سے نقاب کیا، ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں جا رہی ہوں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولیں کہ اب تمہیں میرے کام کو سنبھالنا ہوگا، اور مجھے تاکید کرنے لگیں کہ جیسے جیسے وہ کہیں گی وہاں مجھے ویسے ہی کرنا ہوگا۔
ان کے کام میں ان کی مدد کروانی ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اب اس پیٹ کی خاطر میرا یہ کام سنبھالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آج پہلی بار میں نے ان کو اتنا کمزور اور نرم دیکھا۔ وہ جیسی بھی تھی میری ماں جیسی تھی اور مجھے ان سے محبت تھی۔ اب وہ مجھے اکثر ساتھ لے جانے لگی اور میں ان کی نگرانی میں یہ کام کرنے لگی۔ پھر ایک دن ان کو دل کا دورہ پڑا اور مجھے تنہا چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہ دن مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ان کی سختیاں بہت شدت سے یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے کسی کی محتاجی نہ تھی، وہ مجھے کسی قابل بنا گئی تھیں، میرا نام بنا گئی تھیں۔ لوگ ان کی وجہ سے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے ہی کام لینے لگے۔ میں مالش وغیرہ بھی کرتی تھی، یہ سبھی میں نقاب پہن کر کرتی رہی۔ یہی میری روٹی روزی کا ذریعہ ہے۔ میں بہت مجبور اور بے بس تھی۔ دائی ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جس دن دنیا کو تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی، لوگوں نے تمہارا جینا دشوار کر دینا ہے، تمہاری زمین تنگ ہو جائے گی، لوگ تمہیں خوب ذلیل کریں گے، اس لیے اپنے اوپر ہمیشہ نقاب ڈال کے رکھنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آج تک نقاب نہیں اتارا تھا۔ آج جب اتر گیا تو دائی ماں کی یاد آ رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اب وہ اپنے جسم کو دباتے ہوئے اپنے درد کا اظہار کر رہی تھی کہ مجھے اس قدر درد سہنا پڑا۔ وہ روتے روتے خاموش ہو گئی تھی اور میں جو کمرے سے یہ سب کچھ سن رہی تھی، میری آنکھوں سے نہ جانے کب آنسو نکل پڑے۔ میرے شوہر نے اسے واقعی بہت مارا تھا اور اب میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کا گناہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ میں نے اسے مرد سمجھا اور میرا شوہر یا میں یہ صورتحال نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اتنے میں میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور الماری سے انہوں نے کچھ کیش رقم نکالی جو کہ اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ وہ واپس باہر گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ یہ رقم رکھ لو یا اسے معافی کے طور پر قبول کر لو، اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہیں۔ وہ بولی کہ نہیں، آپ مجھے بس میرا معاوضہ ہی دیں، مجھے زیادہ کی لالچ نہیں ہے، بس میرا گزارا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، یہ تمہیں لینے ہی پڑیں گے ورنہ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ قبول کر لو۔ سب اس کی رودات سن کر بہت افسردہ تھے، اداس تھے۔ خوشی کے موقع پر گھر میں عجیب اداسی کا سما بن گیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر وہ کام کرنا چاہے تو وہ ہمارا گھر کا کام سنبھال لے، وہ اسے اچھا معاوضہ دیں گے۔ اس نے یہ آفر خوشی خوشی قبول کر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ قسمت میں لکھا ہو تو مہینے میں 1-2 بار ہی کسی گھر کو میری ضرورت پڑتی ہے اور کئی دن مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے، فاقے کرنے پڑتے ہیں، میں بہت مشکل سے گزر بسر کرتی ہوں۔ اس نے عید ہمارے ساتھ گزاری، اب وہ ہمارے گھر روزانہ آنے لگی۔ وہ بہت سلیقے سے ہر کام کرتی تھی، میں کمرے سے باہر نہ نکلتی، لیکن سکینہ کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ ہم دونوں کا وقت اچھا گزر جاتا تھا، لیکن جب کبھی مجھے وہ منظر یاد آتا تو بے حد شرمندگی محسوس ہوتی۔ میں سوچتی یہ لوگ بھی تو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ان لوگوں کے لیے زمین اتنی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو کیوں یہ گوارا نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں؟ ایک دن میرے شوہر اور بیگم صاحبہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور بتایا کہ وہ صرف اولاد کی خاطر بیاہ کر لائے تھے، لیکن اب وہ مجھے معصوم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ وہ التجا کرنے لگے کہ تم سارا دن کمرے میں چپ پڑی رہتی ہو، باہر نکلا کرو اور ہمارے ساتھ پہلے کی طرح رہو، ہم سے تمہاری اداسی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ میں خود خوش رہنا چاہتی تھی، اور بیگم صاحبہ نے کبھی روایتی سوکنوں والا برتاؤ بھی تو نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری ماں سب جانتی تھی، لیکن میرے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے میرا سودا کر گئی۔ میرے شوہر جو سکینہ دائی کو مار کر بہت شرمندہ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ سکینہ کو ساتھ ہی رکھ لیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ تو میرے دل کی بات کی آپ نے۔ بیگم صاحبہ کو بھی اعتراض نہ تھا، یوں وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی، ہم سب ساتھ میں خوش رہنے لگے۔ اور میں یہ بتانا تو بھول ہی گئی، اس نقاب پوش دائی جس کا نام سکینہ تھا، اس نے میرے بیٹے کا نام ارمان رکھا، جو ہمیں بھی بہت پسند آیا، اور ہم سب ایک اچھی فیملی کی طرح ساتھ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔